کی تھی، جس نے 2 مرتبہ پہلے بھی کیتن کو مارنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی تھی، مگر تیسری مرتبہ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام بار بار سننے کو مل رہا ہے، کیتن کیس۔ ہر جگہ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ پولیس کے مطابق ایک ہونے والی شادی اور ایک افیئر اور پھر ایک واقعہ جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو حیران کر دیا اور دل دہلا دیا۔ معاملہ اس وقت عدالت میں ہے، اس لیے حتمی فیصلہ آنا بھی باقی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک کرائم اسٹوری ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اس کیس کے پیچھے ایک ایسی نفسیاتی حقیقت چھپی ہے جو شاید ہر دوسرے رشتے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج ہم قتل کیس کی کہانی نہیں دہرائیں گے، بلکہ اس کے پیچھے موجود انسانی دماغ اور اس کی کارکردگی کو سمجھیں گے، جنہیں لوگ صدیوں سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر خطرناک رشتے ایک دن میں خطرناک نہیں بنتے، وہ آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ خطرناک رشتوں کی 5 نشانیاں۔ اگر آپ کے رشتے میں یہ 5 نشانیاں موجود ہیں تو انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ہر وقت آپ کے موبائل کو چیک کرنا، دوستوں اور خاندان والوں سے دور کر دینا، ہر بات پر شک کرنا، غصے میں دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ محبت کی نشانیاں نہیں بلکہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کی علامتیں ہیں۔ یہ تب تک خوبصورت ہے جب تک اس میں احترام، اعتماد اور آزادی ہو۔ جس رشتے میں شک، جھوٹ اور انتقام آ جائے وہ محبت نہیں رہتی بلکہ ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ خود کو کیسے بچائیں؟ اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ کوئی رشتہ آپ کی ذہنی صحت، اعتماد یا سکون ختم کر رہا ہے تو خاموش نہ رہیں۔ کسی قابل اعتماد فرد یعنی گھر والوں یا ماہر نفسیات سے بات کریں اور مدد مانگیں۔ یاد رکھیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہے۔ جب انسان شدید جذبات میں ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرتا ہے بعض اوقات کم مؤثر ہو جاتا ہے، جبکہ جذباتی حصہ زیادہ سرگرم یا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ غصے میں یا شدید جذبات کی کیفیت میں ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ کیتن کیس کا فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن اس کیس نے ہم سب کے سامنے ایک سوال چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہم اپنے رشتوں میں ایسے اشاروں کو وقت پر پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر زہریلا رشتہ قتل پر ختم نہیں ہوتا، لیکن تقریباً ہر زہریلا رشتہ کسی نہ کسی انسان کی ذہنی صحت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے یا مار دیتا ہے۔ اس لیے محبت ضرور کریں مگر اپنی عقل، اپنی عزت اور اپنی ذہنی صحت کی قیمت پر ہرگز نہیں۔ اب اگر سیا اور کیتن کیس کا جائزہ لیں تو سیا ایک سائیکوپاتھ لڑکی تھی جس نے 2 مرتبہ پہلے بھی کیتن کو مارنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی تھی، مگر تیسری مرتبہ افسوس، کیتن اس کے ارادے سے بے خبر تھا، جبکہ اس کے لیے وہ ایک ریڈ فلیگ لڑکی تھی۔ کیتن اس کی بگڑی ہوئی سائیکولوجی کو نہ سمجھ سکا اور اس کی ذہنی حالت کو نہ بھانپ سکا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کے دور میں ٹاکسک ریلیشن شپ خطرناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ صحت، دماغ اور نفسیات کے متعلق ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اسٹے ہیلدی، I'll see you next video۔ اللہ حافظ۔